السلام علیکم۔ آج پاکستان میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ یہاں امریکہ میں پیر کے روز عید الفطر منائی گئی۔ خالد حمید ہم نے کل بھی بتایا تھا 2 روز کی تعطیل پر ہیں، اس لیے آج بھی خبروں کے ساتھ بہجہ جیلانی حاضر خدمت ہے، تمام عید منانے والوں کے لیے مبارکباد اور بہترین دعاؤں کے ساتھ۔ دنیا کے کئی دیگر خطوں کی طرح امریکہ میں بھی مسلمانوں نے پیر کے روز عید منائی، اور اس موقع پر گزشتہ 2 برس سے جاری کرونا پابندیوں میں نرمی کے بعد امریکہ کے ایوان صدر میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عید الفطر کے سلسلے میں پیر کو منعقد ہونے والی تقریب کے میزبان امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن تھے۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کو رمضان کے اختتام اور عید کی آمد کے موقع پر صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن کا خصوصی مشترکہ پیغام بھی جاری کیا۔ اس پیغام میں صدر اور خاتون اول کی جانب سے عید پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ عید پر جاری ہونے والے بیان میں صدر اور خاتون اول کا کہنا تھا کہ عید عبادات کے لیے خاص مقدس مہینے رمضان کی تکمیل کے موقع پر کمیونٹیز اور خاندانوں کے مشترکہ اظہار مسرت کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید مسلمانوں کو غربت، بھوک، تنازعات اور بیماروں سے متاثرہ افراد کو یاد رکھنے اور سب کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مشترکہ کوششوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ قرآن انسانوں پر انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے زور دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقوام اور قبائل ایک دوسرے سے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اپنے مشترکہ پیغام میں صدر اور خاتون اول نے کہا کہ سب کے لیے یکساں مذہبی آزادی کی روایت ہمارے ملک کو مضبوط بناتی ہے، اور ہم تمام عقائد اور ہر طرح کے پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مل کر مذہبی آزادی کے اس اصول کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے اپنے خصوصی پیغام میں اعلان کیا کہ اس سال سے وائٹ ہاؤس میں عید منانے کی روایت کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ان امریکی مسلمانوں کو مدعو کیا گیا ہے جو قومی سطح پر افہام و تفہیم اور اتحاد کے لیے کوشاں ہیں۔ اب عید کے موقع پر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی اپنے پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عید الفطر رمضان المبارک کی تکمیل کی علامت ہے۔ اس دن کا آغاز نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد اور کمیونٹی کے مراکز میں خاندانوں اور برادریوں کے اجتماع کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دنیا کی مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی عید کی اپنی منفرد روایات ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو جنگ، تشدد یا ظلم و ستم کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ بلنکن کے اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ محکمہ خارجہ نے عید الفطر کے موقع پر ایک استقبالیہ ترتیب دیا ہے جس میں مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں کو مدعو کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ملاقات اور مشترکہ اقدار پر غور کرنے کا موقع میسر رہے گا۔ پاکستان میں پنجاب میں منڈی بہاؤدین کے ڈیوٹی سول ڈسٹرکٹ جج نے عید الفطر کے دن ایک امام مسجد قاری محمد الیاس کی ضمانت قبل از گرفتاری 16 مئی تک منظور کر لی، اور پولیس کو حکم دیا کہ عبوری ضمانت کے دوران ملزم کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے تھانہ میانہ گوندل کے ایس ایچ کو بھی ہدایت کی کہ وہ 16 مئی کو مقدمے کے ریکارڈ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں۔ منڈی بہاؤدین پولیس کے ترجمان ناظم شاہ کا کہنا ہے کہ اس امام مسجد نے عید سے 1 روز قبل لوگوں کا روزہ ختم کرا کر نماز عید پڑھا دی تھی، جس پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست راجستھان کے جودھ پور میں عیدگاہ کے قریب مذہبی پرچم لہرانے پر 2 فرقوں میں تصادم ہو گیا اور دونوں طرف سے پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ انتظامیہ نے افواہوں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ خدمات معطل کر دیں، اور منگل کی صبح کو پولیس کے تحفظ میں نماز عید ادا کر دی گئی۔ جودھ پور کے جلودی گیٹ علاقے میں عیدگاہ کے قریب ایک چوراہے پر ایک مجاہد آزادی کے مجسمے کے اوپر ہندو مذہب کا جھنڈا لگانے پر مسلمانوں کی جانب سے اعتراض کیا گیا اور عید کی مناسبت سے اپنا جھنڈا لگا دیا گیا، جس کے نتیجے میں پیر کی رات 11 بجے کے بعد تصادم شروع ہوا۔ اس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا اور دونوں طرف سے پتھراؤ ہونے لگا۔ پولیس نے مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اشک آور گیس کے شیل داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے دونوں فرقوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ انتظامیہ کو ہر قیمت پر امن قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ راجستھان کے کرولی میں گزشتہ دنوں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کو تنقید کا سامنا ہے۔ ان پر حالات پر قابو پانے میں ناکام رہنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اور عید کی خبروں کے بعد آئیے اب یوکرین روس جنگ کی تازہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو یوکرین کے لیے $33 بلین کی تازہ ترین امداد کی درخواست کے لیے کانگریس میں مضبوط دو طرفہ حمایت حاصل ہے، جو اس سال کے شروع میں پہلے بھیجی گئی $13.6 بلین کی اقتصادی، انسانی اور فوجی امداد کے علاوہ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے یوکرین اور پولینڈ کے حالیہ دوروں میں کہا کہ کانگریس بائیڈن کی درخواست کو منظور کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے، لیکن دائیں اور بائیں دونوں طرف کے چند قانون سازوں نے یورپ میں تنازع کی حمایت کے لیے صدارتی اختیارات میں توسیع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ امریکہ روس کی کھلے عام مخالفت کرنے کے لیے کبھی بھی زمینی افواج یوکرین نہیں بھیجے گا۔ یوکرین کے لیے بھرپور حمایت نے 2 دہائیوں سے افغانستان اور عراق کی جنگ کے بعد صدارتی جنگی اختیارات اور بیرون ملک امریکی مداخلت کے دائرہ کار کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ ایوان کے 206 میں سے 10 ریپبلکنز نے یوکرین لینڈ لیز ایکٹ کے خلاف ووٹ دیا۔ اس قانون سازی نے جو بائیڈن کی یوکرین کو امریکی ہتھیاروں کی منتقلی کی صلاحیت پر پابندیوں میں نرمی کی تھی۔ کسی بھی ڈیموکریٹ رکن نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ ایک امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ بہت جلد امریکہ یوکرین میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول رہا ہے۔ چارج ڈی افیئرز کرسٹینا کیون نے کیف میں ایک اخباری کانفرنس میں بتایا کہ سفارت خانہ کھولنے سے پہلے ضروری ہے کہ سیکیورٹی کے ماہرین کی ہدایت کا انتظار ضروری ہوگا۔ کیون نے کہا کہ کچھ ہفتوں تک امریکی سفارتکار دن میں یوکرین کے دارالحکومت آتے رہیں گے۔ ان کے الفاظ میں، ہمیں ازحد خوشی ہے کہ ہم واپس آئے ہیں اور اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یوکرین یہ لڑائی جیتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گی کہ روس کے لیے پیغام ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، یوکرین ابھی بھی قائم ہے۔ 24 فروری کو روس کی یوکرین کے خلاف جارحیت سے 2 ہفتے قبل امریکہ نے کیف میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ صحافیوں کے حقوق کی تنظیموں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کے مطابق 24 فروری کو روس کی جانب سے یوکرین میں شروع کی گئی جنگ میں اب تک کم از کم 7 صحافی ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کی نیشنل یونین آف جرنلسٹ نے گزشتہ ماہ بتایا کہ کم از کم 20 میڈیا پروفیشنلز مارے گئے۔ مشرقی اور جنوبی یوکرین کے کچھ حصوں میں قابض روسی افواج اور ان کے لیے لڑنے والے گروپس کی طرف سے بہت سے دوسرے لوگوں کو حراست میں لیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ روس نے پیر کے روز یوکرین کے جنوب مغربی بندرگاہ شہر اوڈیسا پر نئے حملے شروع کیے۔ یورپی یونین روسی تیل پر پابندیوں کے نئے دور کی تیاری کر رہی ہے۔ اوڈیسا کی سٹی کونسل نے پیر کے روز کہا کہ روسی حملے میں شہر کی ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک 15 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا جبکہ ایک لڑکی کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ علاقائی گورنر میکسم مارچنکو نے کہا کہ ایک روسی میزائل نے علاقے میں ایک اہم پل کو بھی نشانہ بنایا۔ توقع ہے کہ یورپی یونین آج منگل کے روز روس پر پابندیوں کے ایک نئے پیکج کی تجویز دے گی، جس میں روسی تیل کی خرید پر حد کا تعین کرنا شامل ہے۔ جرمن حکام نے پیر کو اشارہ دیا تھا کہ ملک روسی تیل پر یورپی یونین کی مکمل پابندی کی حمایت کر سکتا ہے۔ جرمن وزیر اقتصادیات رابرٹ ہیبک نے کہا کہ ہم ایسی صورتحال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جہاں جرمنی تیل کی پابندی کو برداشت کر سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہمیں یورپی یونین سے جلد ایک نئے پیکج کی توقع ہے۔ اس پیکج میں توانائی کے وسائل سے روس کی آمدن کو روکنے کے لیے واضح اقدامات شامل ہونے چاہیے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کے نتیجے میں روس پر عائد پابندیاں اس وقت تک نہیں اٹھائی جائیں گی جب تک ماسکو یوکرین کے ساتھ امن معاہدہ طے نہیں کر لیتا۔ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ یہ یوکرین کو طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا امن چاہتا ہے۔ پبلک ٹیلی ویژن ZDF پر انٹرویو دیتے ہوئے شولز نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے غلط اندازہ لگایا تھا اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ یوکرین سے علاقہ حاصل کر لیں گے، حملے کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے مطابق مغربی ممالک ان پر سے عائد پابندیاں ہٹا لیں گے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کی یوکرین جنگ پر روزانہ کی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کی اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور آپریشنل عمل دونوں میں ناکامیوں کی وجہ سے روسی فوجی اب یوکرین پر حملے کے نتیجے میں مادی اور تصوراتی طور پر کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ روس کو ان ناکامیوں کے بعد بحالی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے وجوہات میں ماسکو پر عائد پابندیوں بھی شامل ہیں، جنہوں نے روس کی روایتی فوجی قوت کی تعینات کی صلاحیتی پر دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں۔ صدر جو بائیڈن آج منگل کے روز لاک ہیڈ مارٹن پلانٹ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں اینٹی ٹینک ہتھیاروں کا نظام تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ صدر یوکرین پر روسی حملے کی سخت مزاحمت میں گیم چینجر کے طور پر امریکی ساختہ اسلحے کا اعلان کریں گے، لیکن بائیڈن کا
جیولن ہتھیاروں کا نظام تیار کرنے والی الاباما فیکٹری کا دورہ ایک بڑھتی ہوئی تشویش کی طرف توجہ مبذول کرا رہا ہے، کیونکہ جنگ ابھی بدستور جاری ہے اور یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا امریکہ یوکرین کو اسلحے کی بڑی مقدار بھیجنے کی اپنی صلاحیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ اسے خود بھی اپنے ذخیرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر شمالی کوریا، ایران یا کہیں اور سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ اور یوکرین اور روس کی خبروں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کی اعلیٰ ترین عدالت کے ججوں کی رائے پر مبنی ایک مسودے سے پتہ چلا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ 1973 کے اس سنگ میل مقدمے کے فیصلے کو ختم کر سکتی ہے جس کے تحت ملک بھر میں اسقاط حمل کو قانونی حیثیت دی گئی تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے واشنگٹن ڈی سی سے شائع ہونے والے سیاسی امور کے اخبار پولیٹیکو کے سپریم کورٹ کے ایک مسودے کے حوالے سے خبر پر یہ رپورٹ کیا ہے کہ فیصلہ ختم ہونے کی صورت میں اسقاط حمل پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اسقاط حمل امریکہ میں دو بڑی سیاسی جماعتوں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے سیاسی ایجنڈوں میں بڑی اہمیت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ صحافتی آزادی پر نظر رکھنے والی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کے خلاف عدم برداشت میں پچھلے چند برسوں میں شدت دیکھنے میں آئی۔ عالمی صحافتی ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان کا درجہ 2018 میں 180 ممالک میں 139 سے تنزلی کے بعد 2021 میں 145 پر آ گیا۔ ادارے نے صحافیوں پر ہونے والے تشدد کی کئی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی ایک دہائی سے دیکھا گیا کہ کسی بھی واقعے پر کسی کو سزا نہیں ملی۔ ایک اور بین الاقوامی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے اب تک پاکستان میں 62 صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آر ایس ایف ورلڈ 2022 فریڈم انڈیکس دنیا کے 180 ملکوں میں میڈیا کی صورتحال کا احاطہ کرتا ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق افغانستان میں 2021 میں 122 پوائنٹس سے 2022 میں 156 پوائنٹس تک کی تنزلی ہوئی۔ ادھر یوناما کے مطابق اس سال آزادی صحافت کے عالمی دن پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے بغیر مطابق ہر کسی کو رائے اور اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں بغیر کسی مداخلت کے رائے رکھنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سرحدوں سے قطع نظر معلومات اور خیالات حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ یہ آزادیاں شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے آرٹیکل 19 میں موجود ہیں۔ ہم طالبان کے تحت صحافیوں اور میڈیا اداروں کے حقوق کی پامالی کی مذمت کرتے ہیں، خاص طور پر افغانستان میں کام کرنے والی خواتین صحافیوں کو درپیش رکاوٹوں کی جانب بھی توجہ دلاتے ہیں۔ میڈیا کی آزادی تمام معاشروں کے لیے اہم ہے۔ صحافیوں اور میڈیا کی آزادی شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہم ان بہادر افغان صحافیوں کی تعریف کرتے ہیں جو خطرات کے باوجود افغانستان کے اندر سے افغان عوام اور باقی دنیا کے ساتھ خبریں بانٹتے ہیں۔ یہ بیان فرینڈز آف افغان ویمن ایمبیسڈرز گروپ کے اراکین کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں آسٹریلیا، ڈنمارک، کینیڈا، یورپی یونین، نیدرلینڈ، برطانیہ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کا امدادی مشن اور امریکہ شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان میں صحافت کو خطرات لاحق ہیں۔ کبھی آزادانہ رپورٹنگ کے لیے جانا جانے والا میڈیا اب طالبان کے دور حکومت میں متاثر ہوا ہے۔ افغانستان میں متحرک میڈیا کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز ایئن میک گری آزادی صحافت کے عالمی دن پر کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد میڈیا کی اہمیت اور صحافیوں کی قربانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی پریس کی آزادی پر حملہ ہوتا ہے، ہم ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امریکی ناظم الامور ایئن میک گری نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان اور پاکستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے جیسپر ویک نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان اور افغانوں کے لیے آزادی صحافت کلیدی عامل ہے۔ قومی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے ٹویٹ کیا کہ سابق صدر کرزئی کو عید مبارک دینا انہیں اچھا لگا۔ افغان عوام کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے خاتمے، لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول میں واپسی اور تمام افغان گروپوں کے درمیان بات چیت کی ضرورت کی مشترکہ خواہش پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری نے ہزارہ کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ ان کی کمیونٹی کو درپیش چیلنجز، سیکیورٹی اور املاک کے حقوق سے لے کر انسانی امداد کی منصفانہ تقسیم کے بارے میں سنجیدہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ اور دیگر کمزور افغانوں کے خلاف ناانصافیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی نشاندہی کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
روسی سائبر فورسز نے غیر ملکی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے سماجی میڈیا پر بڑے پیمانے پر غلط معلومات فراہم کرنے کی ایک جارحانہ مہم کا آغاز کیا تاکہ یوکرین پر حملے کو قانونی جواز فراہم کیا جا سکے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے بتایا کہ سینٹ پیٹرزبرگ کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے کارکن ٹیلی گرام میسیجنگ کے ذریعے ایسے لوگ بھرتی اور ان کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں جو کرملن کے ناقدین کے سماجی میڈیا اکاؤنٹس کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین جنگ کی حمایت کرنے والے تبصروں سے بھر دیتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ان سرگرمیوں کی نشاندہی 8 مختلف سماجی میڈیا پلیٹ فارمز پر ہوئی، جن میں ٹیلی گرام، ٹویٹر، فیس بک اور ٹک ٹاک شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں برطانیہ، جنوبی افریقہ اور بھارت سمیت متعدد ممالک میں سیاستدانوں اور سامعین کی بہت بڑی تعداد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ برطانوی حکومت نے دیرینہ بین الاقوامی شراکت داروں کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روسی معلوماتی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں اور میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ اور اب کورونا کے بارے میں کچھ خبریں۔ چین کے تجارتی دارالحکومت شنگھائی کو پیر کے روز اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا جب حکام نے لاک ڈاؤن کے زیر اثر علاقوں سے باہر 58 نئے کووڈ کیسز کی اطلاع دی۔ اس سے پہلے ہفتے کے آخر میں 2 دن تک لاک ڈاؤن کے تحت علاقوں سے باہر کیس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ تاہم متعدد لوگوں نے ان اعداد و شمار میں بھی دلچسپی لی جو حوصلہ افزا رجحانات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک روز پہلے 38 کے مقابلے میں اتوار کو نئی اموات کی تعداد 32 رہے۔ کل نئے مقامی کیسز 6,804 رہے جو گزشتہ روز کے کیسز 7,189 سے کم تھے۔ کیسز میں کمی کے باوجود پیر کو شنگھائی میں کچھ رہائشی بلاکس پر مزید باڑیں بھی لگا دی گئیں۔ بیجنگ کووڈ کے کیسز میں اضافے سے نمٹنے کے لیے ایک نیا ہسپتال تیار کر رہا ہے، اگرچہ نئے کیسز کی تعداد کم ہے۔ سرکاری میڈیا نے منگل کو اطلاع دی کہ شمال مشرقی مضافاتی علاقوں میں شیاؤ تانگشن میں 1,000 بستروں پر مشتمل ہسپتال کو 2003 میں سارس وبا سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بحال کیا گیا ہے۔ آن لائن غیر سرکاری رپورٹوں میں بتایا گیا کہ ہوائی اڈے کے قریب ایک قرنطینہ مرکز میں ہزاروں بستر تیار کیے گئے ہیں، لیکن سرکاری میڈیا نے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی جو عوام کو خوف سے بچانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اور نیوزی لینڈ نے 2 سالوں میں پہلی بار غیر ملکی سیاحوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی۔ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور جزیرہ ملک نے کووڈ کی وبا کے دوران لاک ڈاؤن کے سخت ترین اقدامات نافذ کیے تھے، جن میں سفری پابندیاں بھی جاری تھیں۔ نیوزی لینڈ کو ایک ہفتے قبل آسٹریلیا سے آنے والے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا، لیکن پابندیوں میں نئی نرمی سے اب 60 سے زائد ملکوں کے سیاحوں کو آنے کا موقع ملے گا، جن میں زیادہ تر یورپی ممالک اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ وزیر سیاحت اسٹورٹ نیش نے کہا کہ سیاحوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ مکمل طور پر ویکسین شدہ ہیں اور ان کا وائرس ٹیسٹ منفی ہے۔ چین، بھارت اور دیگر ممالک کے شہریوں کو چھوٹ نہیں دی گئی۔ تو یہ تھا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹوں اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف امریکہ کا ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 پیر ترجمہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ اور آپ نے کل نہ صرف ہمارے بلیٹن کو سنا، اسے پسند کیا اور اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی کیا۔ آپ کے تمام پیغامات اور محبتوں کا بہت شکریہ۔ ایک بار پھر عید کی مبارکباد کے ساتھ کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ بہزت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔